13واں باب 16 اور 17 آیت۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اس آیت میں جھوٹا نبی ایک نئی اسکیم شروع کرتا ہے جس کے ذریعے وہ سب لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت وہ سب پر ایک ایک چھاپ یا مہر لگاتا ہے۔ یہ مہر سب لوگوں پر لگائی جانی مقصود ہے اور اس لیے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول چھوٹے بڑے، دوم دولت مند اور غریب، اور سوئم آزاد اور غلام۔ پہلی قسم کی تقسیم رتبہ یا معاشی درجہ کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ دوسری گروہ بندی مال و دولت یا اثاثے کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور تیسری گروہ بندی سماجی حالت کے مطابق کی گئی ہے۔ یہ تقسیم اس غرض سے کی گئی ہے کہ کوئی انسان بچ کر نہ نکل جائے۔ یہ مہر ایسی ہوگی کہ بظاہر نظر نہیں آئے گی۔ پرانے وقتوں میں جانوروں پر جو مہر ملکیت کی خاطر لگائی جاتی تھی وہ نظر آتی تھی۔ اسی طرح قدیم زمانوں میں قیدیوں پر لگائی جانے والی مہریں بھی نظر آتی تھیں۔ آج کل جو لوگ اپنی مرضی سے جسم پر ٹیٹو کھدواتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ مہر ایک خاص مشین کے ذریعے لگائی جائیں گی اور ایک خاص قسم کی شعاؤں کے ذریعے ہی مشین اس کو پڑھ سکے گی۔ اس کا پہلا تجربہ 80 کی دہائی میں بیلجیم میں ہو چکا ہے۔ وہاں 3000 لوگوں نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اس تجربے کے لیے پیش کیا۔ مہر کی جگہ لگوانے والے کی پسند پر منحصر تھا، چاہے وہ دہنے ہاتھ پر لگوائے یا ماتھے پر۔ اس سٹیمپ کو ریڈ کرنے کے لیے مشین ایک بڑے سٹور پر رکھی گئی جہاں سے روزمرہ کی انسانی ضروریات کی سب چیزیں دستیاب ہو سکتی تھیں۔ جب ایسا آدمی جس نے مہر لگوائی ہوئی ہو خریدے ہوئے سامان کے پیسے دینے کے لیے کاؤنٹر پر جاتا تھا تو وہ کیشیئر سے کہتا تھا کہ میرے پیسوں کے لیے مشین میں چیک کریں۔ کیشیئر اسے مشین کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کہتا، جہاں مشین خود بخود اس آدمی کی شناخت کرنے کے بعد سامان کی کل رقم اس کے بینک میں سے ڈیبٹ کر کے سٹور کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیتی تھی۔ 80 کی دہائی کا یہ تجربہ نہایت کامیاب رہا اور سب نے اس کی بہت تعریف کی، کیونکہ کارڈ اور چیک بک یا نقد رقم سب کے گرنے یا چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا ہر وقت ہر جگہ اٹھائے پھرنے کی تکلیف کرنا پڑتی ہے۔ ماڈرن زمانے کی آرام طلب سوسائٹی کے لیے نظر نہ آنے والی مہر لگوانا نہایت فائدہ مند ایجاد ہے۔ یہ تو تھی آج سے 30 سال پہلے بیلجیم کے تجربہ کی بات، لیکن آج کل چائنا میں ایسی سپر مارکیٹس ہیں جہاں خرید و فروخت کرنے والے کے چہرہ کو سکین کیا جاتا ہے اور 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کی ادائیگی اس کے بینک اکاؤنٹ سے کر دی جاتی ہے۔ اخیر دنوں میں دنیا کے تمام ممالک میں نیا بینکنگ سسٹم شروع ہونے والا ہے جس کے مطابق لوگ اپنی جیب میں نقد پیسہ نہیں رکھیں گے، بلکہ چیک بک اور ATM کارڈ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ان دنوں میں سب کام اسی مہر سے ہوگا جو ہاتھ یا ماتھے پر لگوائی جائے گی۔ یہ مہر بھی پاک روح کی مہر کی نقل ہے جو سچے ایمانداروں پر لگائی جاتی ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ اسی طرح دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ پاک روح کی مہر کے علاوہ ایک اور مہر ہے جو مصیبت کے زمانہ میں خدا کے لوگوں پر لگائی جائے گی۔ چنانچہ شیطان جب خدا کے لوگوں پر مہر لگتے دیکھتا ہے تو وہ اس کی نقل کرنے کے لیے اپنے لوگوں پر مہر کرتا ہے، لیکن جو مہر نہیں لگوائیں گے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی خرید نہیں سکیں گے، چاہے وہ دولت مند ہوں اور ڈالر یا پاؤنڈ یا سونے اور روپے پیسے کی کمی نہ ہو، کیونکہ حیوان کی مہر ایک قسم کا شناختی نشان ہے جس کے 2 خاص کام ہیں۔ اول یہ کہ مہر لگوانے والے نے اس بت کی پرستش کی ہے، اور دوم اس کا کاروبار اور تجارت وغیرہ سب حکومت کے علم میں ہے اور حکومت کی اجازت سے ہے۔ یہ مہر یا نشان لینے والوں کو علم ہوگا کہ یہ شیطان کی پرستش کا نشان ہے، پھر بھی بہت سے لوگ ضروریات زندگی حاصل کرنے کی خاطر مجبوری کی حالت میں لگوا لیں گے، لیکن اس حیوان کی پرستش اور مہر کروانا ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ خداوند مسیح کے سچے ایماندار اسے ہرگز نہیں لگوائیں گے۔ آج کل عام لوگوں کا اصول ہے کہ کاروبار کو مذہب سے الگ رکھا جائے، کم از کم امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تو ایسا ہی ہے، لیکن جھوٹا نبی کاروبار اور مذہب کو اس طرح یکجا کر دے گا کہ جس پر حیوان کی مہر نہیں وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اور حیوان کا نشان یا مہر صرف وہی لے سکتا ہے جو خدا کے نام پر کفر بکے اور پہلے حیوان کی پرستش کرے۔
یہ ایک قسم کا راشننگ سسٹم ہوگا جو خوراک کی قلت کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومت کا سب لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے ہے۔ مکاشفہ 6 اور 7 باب میں ایسے بہت سے لوگوں کا ذکر ہے جو مصیبت کے زمانہ میں قتل کیے جائیں گے۔ وہ سب حیوان کی پرستش نہ کرنے کی وجہ سے قتل ہوئے یا مہر نہ لینے کی وجہ سے بھوکے مر گئے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔